بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میرا یوٹیوب چینل محمد طیب اطہر دیکھ رہے ہیں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بے شمار طریقے ابھی تک میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ قرآن کی روح تک پہنچنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، لیکن جب تک سید مودودی کے الفاظ میں آپ قرآن کے ساتھ سلوک قرآنی نہیں کریں گے، آپ اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی صحیح طرح اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ سلوک قرآنی کیا ہے، اس کی تشریح سید مودودی صاحب نے کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عملاً قرآن کو پھیلانے کا کام جب تک نہ کیا جائے، یعنی تبلیغ دین نہ کی جائے، اس میدان میں نہ اترا جائے، بندہ قرآن کی روح تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کا نام انہوں نے سلوک قرآنی رکھا ہے۔ جب آپ سلوک قرآنی شروع کریں گے، یعنی تبلیغ دین کا کام شروع کریں گے، تو پھر جس دعوت کے جس مرحلے سے گزریں گے، قرآن خود سامنے آ کر آپ کو بتاتا جائے گا کہ اس مرحلے میں کیا سلوک اس نے کیا تھا، یا افراد کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا، تو یہ آپ کو بتاتا چلا جائے گا، عملاً بتاتا چلا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ روح بلالی جو ہے، جو صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے واقعات آپ کو پیش نہ آئے، لیکن پیش آنے کا امکان بھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، اس کا بھی آپ کو اپنی زندگی کے اندر تجربہ ہوگا۔ آپ ابو جہل کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح اس نے اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ ابو لہب کا بھی آپ سامنے ابو لہب بھی آئے گا۔ اسی طریقے سے جس منزل سے آپ گزرتے چلے جائیں گے، قرآن خود سامنے آ کر آپ کی بتاتا چلا جائے گا کہ اس مرحلے کے اندر وہ نازل ہو رہا ہے۔ تو یہ کام جو ہے، یعنی سلوک قرآنی جب آپ کریں گے تبھی آپ اس کی روح تک پہنچ سکتے ہیں، قرآن کی روح تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی فرد جس نے اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات سے آزاد کر رکھا ہو اور اس کے مطابق وہ چلنا نہ چاہتا ہو یا نہ چل رہا ہو، وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے قرآن کی روح تک نہیں پہنچ سکتا، اور وہ معاشرہ بھی نہیں پہنچ سکتا جس کے سارے ادارے جو ہیں وہ مخالف سمت میں چل رہے ہوں، یعنی قرآن اور اسلام کی مخالف سمت میں چل رہے ہوں۔ تو ظاہر ہے اس وقت صورت کے اندر تو یہ آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو، ابھی قرآن کی روح تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ سوسائٹی و معاشرہ جو ہے، ہمارا موجودہ معاشرہ جو ہے، اسی بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ قرآن ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں کبھی کبھار جانے کا اتفاق ہو جاتا ہے، مولوی کی زبان سے قرآن جو ہے مسجد کے اندر اس کا درس بھی سن لیتے ہیں، محفل میں بھی جما لیتے ہیں، لیکن قرآن کی روح جو ہے
اس تک نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ اس کی روح تک جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر سوسائٹی جو ہے اس کے اندر کفر اور اسلام جو ہے اس کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ مکہ کی گلیوں کے اندر ہوئی تھی، جیسا کہ مدینہ کے اندر ہوئی تھی، جیسے کئی ایک جنگیں ہمیں لڑنی پڑیں کہ اللہ کے رسول نے کئی ایک جنگیں لڑیں، تو یہ سارا کام انہوں نے وہاں پر دیکھا۔ تو جب عملاً انسان جو ہے قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھتا ہے تو اس کو اس کے لیے ماریں بھی کھانی پڑتی ہیں، پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں، پتھروں کے اندر دبنا بھی پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے ساری کی ساری آزمائشیں جو ہیں اس پر آتی ہیں۔ اگر یہ آزمائشیں نہ آئیں، اس کو باتیں لوگ نہ بنائیں، اس پر آزمائشیں نہ آئیں، پھر ظاہر ہے کہ وہ سلوک قرآنی نہیں کر رہا ہے، وہ کھانا پوری کر رہا ہے، وقت ٹپائی کر رہا ہے۔ تو لہٰذا آج جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں 14ویں صدی کے اندر کہ ہر طرف ہمیں انارکی پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی اس دعوت کو چھوڑ دیا ہے، دعوت کا کام ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور صرف عبادات جو ہیں اس تک اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے۔ بے شمار اسلامی جماعتوں نے بھی اور بے شمار افراد نے بھی، تو جب تک دعوت کا کام عملاً نہیں کیا جائے گا، دعوت بھی وہ نہیں، دعوت وہی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی تھی، اس دعوت کو لے کر اٹھیں اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں، تو تب ہی پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہے اس کو غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ جدوجہد ہم نہیں کریں گے تو اس وقت تک غلبہ اسلام بھی نہیں ہو سکتا، ہم قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتے یا اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو امید ہے، جیسے کہ پہلے میں نے کہا، کہ قرآن کی دعوت جو ہے، قرآن کا مطالعہ جو ہے اس کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہوں، تاکہ آپ قرآن کی روح کو سمجھ سکیں، قرآن کی روح تک پہنچ سکیں، اور یہ جان سکیں کہ قرآن کی روح تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، قرآن کے مطلوب انسان جو ہے وہ کیسے آپ بن سکتے ہیں، اور کیسے دنیا اور آخرت میں کامیابی جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اس کو شیئر کریں گے، اس کو لائک کریں گے، تاکہ دعوت کا کام، قرآن کو سمجھنے کا کام آگے چل سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔